اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے اور وہ صرف اہل ایمان کی ہے. اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے اور وہ صرف اہل ایمان کی ہے. قرابت کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے، خونی تعلق کی وجہ سے محبت کرنا، یہ تو انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے. انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے. یہ ایک فطرتی بات ہے. خونی رشتے سے محبت، رشتہ داری کی وجہ سے محبت، قرابت کی وجہ سے محبت انسان بھی کرتا ہے، حیوان بھی بلکہ درندے بھی کرتے ہیں. اپنے بچوں سے، اپنے رشتوں سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح کسی نے احسان کر لیا تب بھی محبت ہو جاتی ہے. کافر بھی کرتے ہیں، منافق بھی کرتے ہیں، فاسق فاجر بھی کرتے ہیں. اگر کوئی ان سے احسان کرے اور احسانات کرتا رہے تو کافر بھی محبت کرنے لگتا ہے، منافق بھی کرنے لگتا ہے. لیکن ایک محبت ہے جو صرف ایمان والوں کی خوبی ہے، جو قرابت کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، برادری کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، خون کی وجہ سے نہیں، کسی احسان کی وجہ سے نہیں. وہ محبت صرف اللہ کی وجہ سے. وہ محبت صرف رشتہ ایمان کی وجہ سے. وہ محبت صرف رشتہ اسلام کی وجہ سے ہے. یہ محبت نایاب ہے. اور یہ محبت صرف ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے. ورنہ قرابت سے، رشتہ داری سے، خونی محبت تو انسان بھی کرتا ہے، حیوان بھی کرتا ہے، درندے بھی کر لیتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کر لیتے ہیں. کسی نے احسانات کیے، بار بار احسانات کیے، محبت آ جاتی ہے. فطرتی بات ہے، اس میں مسلمان کی خوبی نہیں. یہ کافر بھی کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے. لیکن ایک محبت ہے، وہ صرف اللہ کی لحاظ سے، اللہ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ جو اللہ کی خاطر کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی عزت کی، اللہ کی توقیر کی، اللہ کی عبادت کی. کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی عظمت ہے، اس کے دل میں ایمان اسلام کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کے لحاظ سے وہ محبت کر رہا. برادری نہیں، خاندان نہیں، علاقہ نہیں، زبان نہیں، قوم نہیں، صوبہ نہیں، وطن نہیں، ایمان ہے. اللہ کے لیے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت دراصل اللہ تعالی کی تعظیم اور اللہ تعالی کی عبادت ہے. یہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اس نے اللہ کی توقیر کی، اللہ کی تعظیم کی. اور اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا انعام ملتا ہے؟ فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. جو آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں میری خاطر اٹھتے بیٹھتے ہیں، صرف میری خاطر آپس میں ملتے جلتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتی ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میری محبت ان کے لیے ضروری ہو گئی، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ لکھا، واقعہ بتایا پچھلی امت کا۔ فرمایا ایک شخص کسی دوسرے علاقے میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا۔ بھائی سے مراد دینی بھائی، اللہ کی خاطر اخوت اور پیار، ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ اس کے انتظار میں کھڑا کر دیا۔ جب یہ وہاں سے گزرنے لگا تو فرشتے پوچھنے لگا این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ارید اخا لی فی هذه القرية، میرا ایک بھائی ہے جو اس بستی میں رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی رشتہ ہے، کوئی رشتہ داری ہے، یا اس پر کوئی تیرا، اس کا تجھ پہ کوئی احسان ہے؟ فرمایا نہیں، ان احبہ فی اللہ، مجھے تو اس سے اللہ کے لیے ایک محبت ہے، مجھے تو اس سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، پھر اللہ کا بھی تو اس سے محبت کرتا ہے جیسے تو اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے۔ پھر تیرے لیے بشارت ہے، اور اس بشارت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتہ اتار دیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ فرشتے نے اس سے براہ راست تکلم کی، گفتگو کی کہ تو اتنا بڑا عمل کرنے لگا اور اس سے تو اللہ کے لیے محبت کر رہا۔ آج دنیا میں اسی عبادت کو مٹایا جا رہا، آج دنیا میں مسلمانوں کی اسی عبادت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ساری وحدتیں پسند ہیں، زبان پہ وحدت ہو جائے ٹھیک ہے، برادری پہ وحدت ہو جائے ٹھیک ہے، قوم پہ وحدت ہو جائے ٹھیک ہے، وطنیت پہ وحدت ہو جائے ٹھیک ہے، زبان پر وحدت ہو جائے ٹھیک ہے، فرقوں پر وحدت ہو جائے ٹھیک ہے، جماعتوں پہ وحدت ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن جو چیز پسند نہیں کہ مسلمانوں کی وحدت ایمان پہ ہو جائے، یہ برداشت نہیں، اسلام پہ ہو جائے یہ برداشت نہیں۔ زبان پہ اکٹھے ہو جائیں، علاقے پہ اکٹھے ہو جائیں، صوبائیت پہ اکٹھے ہو جائیں، وطنیت پہ اکٹھے ہو جائیں، قومیت پہ اکٹھے ہو جائیں، برادری پہ اکٹھے ہو جائیں، مبارک، حوصلہ افزائی، لیکن اسلام پہ اکٹھے ہو جاؤ یہ برداشت نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی رشتہ، اس میں تازگی آ جائے، ایمانی اخوت زندہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ وہ طاقت ہے مسلمانوں کی۔ اللہ نے کہا تمہاری یہ وہ طاقت ہے جس میں میں نے کفر پر تمہارا روب رکھا، دبدبہ رکھا، یہ برداشت نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے دنیا کو اس وقت کہ یہ رشتہ تازہ ہو جائے کہ مسلمان کی اللہ کی خاطر محبت کرے، یہ برداشت نہیں، ہر محبت برداشت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا فضائل بتائے، کیا فضیلت بتائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے پیارے جو نبی نہیں ہوں گے اور شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے۔ اللہ اکبر، انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے، انہیں جو اللہ کل قیامت میں مرتبہ اور مقام دے گا، وہ نبیوں سے افضل نہیں ہوں گے، شہداء سے افضل نہیں ہوں گے، لیکن بس اوقات افضل اور فضیلت والا آدمی بھی نیچے والے کو جب کوئی اچھی چیز مل جائے تو رش تو کرتا ہے، کئی رش کریں گے ان کے مقام پر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن پر انبیاء اور شہداء اور ان کے بلند مرتبے اور مقام پر رش کریں گے، یہ کون لوگ ہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں آپس میں رشتہ داری نہیں ہوگی، برادری نہیں ہوگی، خونی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی خاطر یہ آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اس دن لوگ خوف میں ہوں گے لیکن یہ بے خوف ہوں گے، لوگ تکلیف اور غم میں ہوں گے لیکن یہ بے غم ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ مرتبہ کنہیں ملے گا؟ تحابون بروح اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ یہ دین والا ہے اس لیے مجھے محبت ہے، یہ اللہ والا ہے اس لیے مجھ سے محبت ہے، یہ نیک آدمی ہے اس لیے محبت ہے۔ ارے حقیقت میں اس کے دل میں نیکی کی عظمت ہے، حقیقت میں اس کے دل میں دینداری کی عظمت ہے، حقیقت میں اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ مال والے سے بیٹھنے کا دل کرتا ہے تو حقیقت میں مال والے سے محبت نہیں ہے، مال کی محبت ہے۔ فنا عہدے اور منصب سے تعلقات رکھنے کا بڑا جی چاہتا ہے اور اپنے لیے بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، تو اس آدمی سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عہدہ چلا جائے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اسے، اس عہدے کی عظمت اور اہمیت ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کے آیا ہوں، کس کے پاس؟ جس کا فلاں عہدہ ہے، تو اس آدمی کی اہمیت نہیں ہے، اس عہدے کی اہمیت ہے، وہ اسے اتار دو تو اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو اگر دین والے کی عظمت ہے، نیک آدمی کی عظمت ہے، اللہ والے کی محبت ہے، تو حقیقت میں اللہ کی عظمت ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس کے دل میں دین کی عظمت ہے، سچ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں نیکی کی اہمیت ہے، اس لیے نیک آدمی سے محبت کرتا ہے، اس لیے دیندار سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ والے سے محبت رکھتا ہے۔ مال والے سے بڑا تعلق کا جی چاہتا ہے۔ کوئی بڑے عہدے والا بلا لے نا تو یہ نہیں کہتا کہ اس نے میرا وقت ضائع کر دیے، 15 منٹ دیے تھے آدھا گھنٹہ لگا دیا، کہتا نہیں ارے 15 منٹ دیے آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا رہا۔ اور جب دین کی بات ہو، ارے بات تو کی تھی 15 منٹ کی، آدھا گھنٹہ لگا دیا، آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ تو اس چیز کی محبت ہے جو چیز اس کے پاس ہے، اس چیز کی محبت۔ تو نیکی کی محبت حقیقت میں نیک سے محبت نیکی کی محبت ہے اس کے دل میں، دین والے سے محبت دین کی عظمت ہے اس کے دل میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کل قیامت میں سے وہ مرتبہ اور مقام دے گا کہ دنیا رش کرے گی، انبیاء شہداء رش کریں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، بے خوف ہوں گے، بے غم ہوں گے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ کل قیامت میں اللہ منادی دیں گے، اور منادی یوں دیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تو ذرے ذرے کو جانتا ہے، تنکے تنکے کو جانتا ہے، پتے پتے کو جانتا ہے، قطرے قطرے کو جانتا ہے۔ پھر اس ذات کو یہ سوال کرنا کہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں یہ لوگ، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ معاشر میں سارے لوگوں کے سامنے ان کا مرتبے کا اندازہ ہو جائے، ان کے مقام کا اندازہ ہو جائے، اس لیے اللہ آج آواز دے رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ الیوم اظلہم فی ظل یوم لا ظلہم فی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اور یہ آج میرے مہمان خصوصی ہوں گے، جہاں آج سوائے میرے عرش کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ این المتحابون بجلالی،
جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کا مرتبہ، ان کا مقام. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ احب قوما ولم یلحق بہم، نیکوں سے محبت کرتا ہے لیکن نیکیوں میں ان کے مرتبے پر نہیں ہے. نیکوں سے محبت کرتا ہے لیکن نیکیوں میں ان کے مرتبے پر نہیں ہے. اللہ والوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسی نیکیاں اور اس جیسا عمل نہیں ہے. نیک ہے لیکن اس جیسا نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے تو وہاں نیکی ضرور ہوتی ہے بھائی. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت سچی ہو اور اطاعت نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. اور اگر ایسا کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے محبت بہت ہے اور عمل کوئی نہیں ہے تو فریب ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. باپ سے کہے محبت ابا بہت ہے، باپ کہے بیٹے پانی لاؤ، نہیں پانی تو نہیں لا سکتا. باپ کیسے کہے بیٹے ابا عظمت آپ کے میرے دل میں بہت ہے، بات کرے تو اطاعت نہ کرے، جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے. اس لیے کہ جب محبت، بلکہ سچ یہ ہے کہ جتنی محبت کمال درجے کی ہوگی اتنی فرما برداری اطاعت بھی کمال درجے کی ہوگی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ محبت تو ہے لیکن نیک لوگوں جیسے اعمال نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. سبحان اللہ. المرء مع من احب. آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا کل اللہ اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ کر دے گا. ان کا حشر بھی ان جیسے. یہ نہیں کہ دونوں کا مقام ایک جیسے ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں نا ایک مخدوم ہوتا ہے ایک خادم ہوتا ہے تو بس اوقات دونوں ایک گاڑی پہ بیٹھتے ہیں. ایک مخدوم ہوتا ہے ایک خادم ہوتا ہے، بس اوقات دونوں ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں. ایک مخدوم ہوتا ہے ایک خادم ہوتا ہے، بس اوقات ایک ہی کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر یہ اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے مقبول بندوں سے محبت میں سچا ہے، اللہ کل قیامت میں اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ کر دے. المرء مع من حب. صحابہ فرمانے لگے ایمان کے بعد جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی اور جس بات سے ہوئی وہ اللہ کے نبی کی اس ارشاد سے، اس لیے کہ ہم تو بس اوقات گھبرا اٹھتے تھے اللہ کے نبی اوپر مقام پہ ہوں گے ہم نیچے ہوں گے، اس جنت کا مزہ ہی کیا ہوگا. جب سے ہم نے یہ بات سنی تسلی اور حوصلہ ہو گیا. آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب. جس سے محبت کرے گا اسی کا اٹھایا جائے گا. اس لیے میرے عزیزو پہلے مسلمان اپنے بچوں کی تربیت میں اس بنیاد کو پیدا کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت بٹھایا کرتے تھے، نیک لوگوں کا احترام بٹھایا کرتے تھے، نیک لوگوں کی عظمت بٹھایا کرتے تھے. اور آہستہ آہستہ جب یہ بیٹھ جاتی تھی تو ان کی اولادیں ایک دن آتا نیک بھی بن جایا کرتے تھے. اولاد کی تربیت میں یہ بنیادی بات، بنیادی اینٹ ہے کہ نیکوں کی محبت پیدا کرو، نیک لوگوں کی محبت پیدا کرو، نیکوں کا احترام پیدا کرو، نیکوں کی عظمت پیدا کرو. جب یہ پیدا ہو جائے گی نیک بھی بن جائے گا بھائی، نیک بھی بن جائے گا. ظاہر ہے جب میرے بچوں کے دلوں میں کھلاڑیوں کی عظمت ہوگی تو کھلاڑی بنے گا، فنکاروں کی ہوگی تو فنکار بنے گا، اداکاروں کی ہوگی تو اداکار بنے گا. جس قسم کی مخلوق دل میں بیٹھی ہوئی ہوگی یہ ویسے ہی کرنا چاہے گا نا بھائی. ناچنے والیوں کی ہوگی تو ناچنے لگ جائے گا، گانے والوں کی ہوگی تو گنگنانے لگ جائے گا، قرآن والوں کی ہوگی تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے لگ جائے گا. جیسوں کی محبت عظمت دل میں ہوگی ویسے ہی اس کی زندگی ڈھلتی چلی جائے گی. تو المرء مع من احب. جس سے محبت کرتے ہو تم اٹھائے بھی اس کے جاؤ گے. تو اللہ ہمیں نیکوں سے محبت دے دے، نیکی سے محبت دے دے، دین کی عظمت دے دے، دین والوں کا احترام کر دے. انشاءاللہ امید ہے زندگی انہی کے ساتھ گزرے گی، خاتمہ انہی کے ساتھ ہوگا، حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.